کیا آپ لاہور ایئرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ کہیں یہ مجھے افلوڈ یعنی جہاز سے دوسرے ملک جانے سے روک تو نہیں دیں گے؟ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. میں پچھلے دنوں لاہور سے تھائی لینڈ آ رہا تھا اور میرے پاس جو ٹکٹ تھی وہ 1 وے کی تھی. میں لاہور سے چائنا پھر چائنا سے تھائی لینڈ آ رہا تھا. میں چونکہ شارٹ سے ٹائم کے لیے پاکستان گیا تھا. اب میں جب ٹکٹ کاؤنٹر پہ گیا تو وہاں پہ سب سے پہلے ان کو میری ویزے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ویزے کی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا تھائی لینڈ میں جو لانگ ٹرمز کے لیے رہ رہے ہیں وہ ان کے پاس سٹیمپ ہوتا ہے. سٹیمپ لگتے ہیں ہمارے سال میں رینیو ہوتا ہے. چونکہ میں تھائی لینڈ میں نان او ویزے پر ہوں تو نان او ویزا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون سا ویزا ہوتا ہے جو تھائی لینڈ میں رہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے میرا پاسپورٹ لیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو امیگریشن پہ چیک کرتا ہوں. تو امیگریشن پہ اس نے چیک کیا. 2-4 منٹ کے بعد آئے تو مجھے بورڈنگ پاس وغیرہ دیے اور کہا ٹھیک ہے. اب میں جب امیگریشن پہ جہاں پہ آپ کی ایگزیکٹ کا اسٹمپ لگتا ہے وہاں پہ گیا. جب وہاں پہ میں گیا تو امیگریشن والے جو ہیں ان کے پاس میرا سارا ڈیٹا جو میں کن ملکوں میں گیا وہ آ گیا تھا سارا. میرے پاس 1 وے ٹکٹ تھا. اب نہ تو انہوں نے مجھ سے شو منی کا پوچھا نہ ریٹرن ٹکٹ کا پوچھا. بس 2-4 منٹ انہوں نے وہاں پہ مجھے روک دیا اور جو ہے ٹکٹ کو ویریفائی کیا اور جسٹ انہوں نے کہا کہ کیوں جا رہے ہو تھائی لینڈ. میں نے کہا نان او ویزا ہے. میں نے ایکسپلین کیا. اب افلوڈ کن کو کیا جاتا ہے وہاں پر میں نے پوچھا لوگوں سے. افلوڈ ان لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس صحیح پرپز نہیں ہو. فار ایگزامپل آپ تھائی لینڈ جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے تھائی لینڈ کا. یعنی پاکستان میں نہ کوئی آپ بزنس کر رہے ہیں نہ کوئی کام کر رہے ہیں. کسی سے قرضہ لے کے آپ تھائی لینڈ جا رہے ہیں. اب نہ تو تھائی لینڈ کا آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے اور نہ ہوٹل کی بکنگ ہے. اچھا ریٹرن ٹکٹ بھی ہوتی ہے, ہوٹل کی بکنگ بھی ہوتی ہے. اب شو اماؤنٹ جو ہوتا ہے نا, شو اماؤنٹ جس طرح ایئرپورٹ پہ دکھاتے ہیں, یہ تقریباً تھائی لینڈ کے لیے آپ کو $800 چاہیے, 20,000 بات. یہ نہیں ہوتے آپ کے پاس. آپ کے پاس ہوتے ہیں $500 $400. تو اس لیے آپ کو افلوڈ کیا جاتا ہے. اچھا اب اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں ملیشیا جاتے ہیں. ملیشیا جاتے وقت ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی شو منی اور پلان اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں مجھے افلوڈ تو نہیں کیا جاتا, نہیں کر سکتے آپ کو افلوڈ. اگر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہو, ہوٹل کی بکنگ ہو, $1,000 ہو اور کچھ نہ کچھ جس پرپس کے لیے جا رہے ہو اس کا ایک پلان ہو. پلان فار ایگزامپل اگر تھائی لینڈ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس مکمل پلان ہو کہ 3 دن بینکاک میں اس جگہ پہ رہوں گا, 3 دن پھوکٹ میں اس جگہ پہ رہوں گا, پھر اس تاریخ کو میری واپسی ہوگی. اگر آپ ملیشیا جا رہے ہیں تو ملیشیا میں اب کوالالمپور میں آپ کتنے دن رہیں گے, کون سی جگہوں پہ جائیں گے. یعنی یہ سارا ایک پلان ہو تاکہ امیگریشن کا آفیسر ہے اس کو آپ مطمئن کر سکو. تب آپ کو کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا کہ کیوں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ٹورسٹ ویزے پر جا رہے ہو اور آپ FIA والوں کو بدنام کر رہے ہو کہ FIA والے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, FIA والے کبھی بھی لوگوں کو تنگ نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس جینین ڈاکومنٹیشن ہو, کوئی پلان ہو, آپ خدا را FIA والے اداروں کو بدنام مت کرو. میں نان پولیٹیکل ہوں, میں کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں, لیکن یہ میں چیز بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ فوراً FIA والوں کو ٹارگٹ کرتے ہو. FIA والے ایسے ہیں, FIA والے ایسے ہیں, FIA والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. FIA والوں کو جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے جس ملک کی وہ پتہ ہے, وہ آپ سے مانگتے ہیں. اگر وہ ریکوائرمنٹس ہیں تو میرے ساتھ ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ سفر کیا, آ رہے تھے, کبھی کسی کو نہیں روکا. حالانکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے افلوڈ ہوئے تھے, ان لوگوں کو FIA والوں نے جانی دی ہے چونکہ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیے. تو اس لیے اب کسی بھی ملک جانا ہو اوریجنل پلان ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جا رہے ہو تھائی لینڈ یا ملیشیا یا انڈونیشیا کسی اور ملک اور آپ کے مائنڈ میں ہو کہ میں ڈنکی ماروں گا, یہاں سے ترکی بھاگوں گا, کسی اور ملک چلا جاؤں گا. تو یہ تو پھر FIA والے تو آپ کو پتہ ہے وہ تو روکیں گے اور فوراً ہی افلوڈ کریں گے. تو افلوڈ جو ہے اتنے آسانی سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس جینین پلان ہو.